تو سب سے پہلے ضرورت ہے ایک مثبت سوچ کی، ایک پازیٹیو تھنکنگ کی، کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، آپ کی نظر میں آپ کا دل مطمئن ہے۔ پھر پرواہ نہ کریں ان لوگوں کی جو آپ کے حوصلے پست کرتے ہیں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو ڈراتے ہیں، جو آپ کی خوشیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، یا پھر وہ ایسے مسائل کو، ایسی رکاوٹوں کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جن سے کہ شاید آپ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ پر یقین رکھیے، اپنی ذات پر یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اور پھر اڑیے شاہین کی طرح، مرغیوں کے اس جھنڈ سے نکل کر شاہینوں میں جا کر اڑیے، جو کہ پر سے نہیں اڑتے بلکہ یقین سے اڑتے ہیں۔ وہ یقین آپ کو انسانیت کی، معرفت کی بلندیوں پر لے کر جائے گا، اور پھر ملاقات ہوگی اپنے رب سے، ملاقات ہوگی اس حقیقت سے جس حقیقت کی خاطر دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ ایمان رکھو، ایمان لاؤ۔ رب ہر چیز میں ہے، ہر جگہ پر ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو جب ایک بیج سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور درخت کی شکل اختیار کر کے ہمیں میٹھے رسیلے پھل دیتا ہے، تو وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے رب کے ہونے کی، وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے امید کے جاگنے کی، مایوسی کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسی رکاوٹیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، ہمیشہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی جو آپ کو ایک کالی رات لگے گی۔ بڑے بڑے دانت، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، بڑے بڑے کالے بال، ڈین جیسی رات زندگی سے آپ کو ڈراتی ہوئی، نا امید کرتی ہوئی، آپ کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرے گی۔ تو ہٹا دیجئے اس کو اپنے راستے سے، کیونکہ ہونے والی ہے صبح، آپ کی یہ مسافت عبور ہوگی، ضرور ختم ہوگی، اور آپ صبح کی کرنوں میں باہیں پھیلا کر سورج کو خوش آمدید کہیں گے اپنی زندگی میں، اور پھر اس کی دھوپ کی تپش سے آپ کی زندگی ہمیشہ منور رہے گی۔ اس امید کی گرمی کا احساس اس دھوپ میں ہمیشہ آپ محسوس کریں گے، جو کہ آپ کو سکون دیتی رہے گی۔ لیکن ضرورت ایمان کی ہے۔ ایمان کس پر؟ رب تعالیٰ کی ذات پر تو ہم لاتے ہی ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ ایمان لانا ہے اپنے آپ پر، ایمان لانا ہے اپنی سوچ پر، مثبت کرتے ہوئے اس کو، اور پھر وہ یقین اپنے اندر قائم رکھنا ہے۔ پھر ڈرنا نہیں ہے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے بھاگنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو حیرت کا نام دینا ہے، اور پھر آگے بڑھنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر زیادہ بہتر طریقے سے اٹھنا ہے، اور ان رکاوٹوں کو دکھا دینا ہے کہ ہم ٹھیک تھے، تم نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری قیمت کیا تھی، تم نے تو ہمیں سکھا دیا کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تم نے جو مشکلات ہماری زندگی میں ہمارے سامنے رکھی، ان سے ہمیں معلوم پڑا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، ہمیں کتنا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تم نے ہمیں استعمال کر کے دکھا دیا، بتا دیا۔ جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں ان سے سیکھیے، ان سے سیکھیے، اور یہ جان لیجئے کہ آپ کتنے یوزفل ہیں، آپ اپنے آپ سے کتنا کام لے سکتے ہیں جو کسی اور نے آپ سے لے لیا، اور آپ کب لے سکتے ہیں؟ جب آپ کے اندر ایک ایمان جاگے گا اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہتا ہوں،
آسانیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹیے. کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے تو آپ کو اپنے درد سے، اپنے کرب سے نجات ملے گی. مسرت محسوس کریں گے، خوشیاں محسوس کریں گے. آسانیاں آپ کی راہوں میں آئیں گی، رکاوٹیں خود بخود ہٹتی جائیں گی. رب تعالیٰ کی ذات آپ پر مہربان ہوگی، آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے گی. میری کوئی بات کسی کو گراں گزری ہو تو معذرت چاہوں گا، اور اگر کچھ اچھا لگا ہو، کوئی بات دل میں اتری ہو، تو ایک خوبصورت سی دعا سے نوازیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جواب آئے تو بتائیے گا.